علامہ محمد مزمل ادریسی official. Like and subscribe for more Islam related videos. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين المعظمين محب الفقراء والغرباء والمساكين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين وأولياء ملته الراشدين المهديين وعلماء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیں بآواز بلند. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التکریم محترم اور مکرم سامعین و حاضرین، قرآن حکیم سورہ مریم سے 16ویں پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. آج کے جمعہ پاک میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ چند ایک ضروری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے. دعا فرمائے اللہ کریم اس ناچیز حقیر کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ العلی العظیم علیہ توکلت و الیہ انیب. قرآن حکیم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پالنے والا اللہ ہے۔ فاعبدہ، پس تم اسی کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ۔ هل تعلم له سمیہ، کیا آپ اس نام کا کوئی اور اللہ جانتے ہیں؟ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، جو کچھ اس کے درمیان آئے، جتنی مخلوقات آئیں، سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور پھر وہ رب بھی آئے، پالنے والا بھی۔ چیونٹیوں کو بلوں میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو سمندر کی تہ میں رزق دیتا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو دریاؤں غاروں بلوں میں رزق پہنچاتا ہے، سب کو وہ پال رہا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں اگر وہ چاہے تو بغیر رزق کے زندہ رکھے۔ کئی مخلوقات ایسی ہیں جو بغیر کھائے پیے بھی زندہ ہیں، کئی ایسی ہیں جن کے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ ہے اور وہی پالتا ہے زمین و آسمان کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو۔ پس تم اس کی دو باتیں مانو۔ کتنی باتیں؟ دو۔ کون کون سی؟ ایک ہے فاعبدہ، اس کی عبادت کرو، واصطبر لعبادتہ، اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثابت قدم ہو جاؤ۔ دو باتیں، عبادت کرو اور عبادت پر ثابت قدمی اختیار کرو، چھوڑو نہیں۔ 5 نمازیں تو اس نے فرض کیا ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں اس نے فرض کی ہیں، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، نفس روزے کے ذریعے ٹوٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اور شیطان اللہ کریم نے ویسے باندھ دیا ہے۔ پوری گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ اس کا مقصد اتنا ہے کہ انسان کے جو 2 بڑے دشمن ہیں جو عبادت میں رکاوٹ آئے، نفس اور شیطان، وہ دونوں کمزور پڑ گئے۔ شیطان باندھ دیا گیا اور نفس روزے کے ذریعے کمزور پڑ گیا۔ جب یہ 2 چیزیں کمزور ہو گئی، عبادت پر تقویت مل گئی اور اللہ کریم نے عبادت کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا تاکہ جو لالچ سے عبادت کرے وہ بھی کرے، جو نفس اور شیطان کی وجہ سے نہیں کرتا وہ بھی کرنے لگ جائے۔ عبادت مشغولیت اور مصروفیت کی بنا پر نہیں کرتا وہ بھی کرنے لگ جائے۔ بہت سارا وقت بچ جاتا ہے ماہ رمضان میں، اور پھر جب 1 مہینہ اس انداز میں اس کا گزرے تو پھر یہ عبادت پر ثابت قدم ہو جائے، عبادت کی لذت اس کو پیدا ہو جائے، پھر وہ اس کو تلاش کرے اور اپنے رب کے حضور عبادت گزاری کے اندر اپنا وقت گزارتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود اور مطلوب ہے کہ بندے کو عبادت میں کثرت کرنی چاہیے۔ اور قرآن حکیم میں بہت ساری جگہوں پر ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو یاد کثرت سے کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ یعنی کوئی تمہارا ایسا وقت نہ ہو جو اس کی یاد سے غافل ہو، کوئی تمہاری ایسی گھڑی نہ ہو، کوئی تمہارا ایسا لمحہ نہ ہو، کوئی تمہاری ایسی ساعت نہ ہو جو اس کی یاد سے غافل ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کریم نے نماز جمعہ پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق کو تلاش کرو۔ لیکن اس رزق کے تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیوٹی بھی لگا دی،
وَاذْكُرُوا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. بھی نماز پڑھی ہے، جمعہ ادا کیا ہے، اہم عبادت کو سر انجام دیا ہے، لیکن فرمایا کہ آپ رزق بھی تلاش کرو اور رزق کی تلاش کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی کرو. فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب تم نے ماہ رمضان کا مہینہ پورا کر لیا، سارا مہینہ عبادت کیا ہے، دن کو روزہ رکھا ہے، رات کو نماز تراویح پڑھی ہے، نوافل ادا کیے، تسبیح و تحلیل پڑھی، تلاوت قرآن کریم کی، تو اب چھٹی؟ فرمایا نہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ جو رب نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیرات پڑھو. ادھر بھی پھر چھٹی نہیں آئے. عید پڑھنے کے بعد بھی عبادت، جمعہ پڑھنے کے بعد بھی عبادت. اور جہاد کے متعلق بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تمہاری ملاقات ہو دشمن سے، جب دشمن سے تمہارا آمنا سامنا ہو، ملاقات ہو، فاثبتوا، پھر ثابت قدم ہو جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اس کی یاد کرو، اس کی عبادت کرو. تو رب تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر نہیں چاہتا کہ بندہ مجھ سے دور ہو، بندہ مجھ سے دور ہو، مجھ سے غافل ہو، وہ کسی موقع پر نہیں چاہتا. اب جہاد کے اندر تو سامنے موت ہوتی ہے، اور وہ میدان جہاد میں کارساز میں اس کو معلوم ہے کہ اگر دشمن کا سامنا ہوا تو مجاہد بھی بن سکتا ہوں، غازی بھی بن سکتا ہوں. لیکن ایسے مقام پر یہ نہیں فرمایا اپنا خیال کرو، فرمایا خیال اس کا کرو. آج کل یہ جملہ بڑا استعمال ہوتا ہے، اپنا خیال کیجئے گا، لیکن خدا فرماتا ہے اس کا خیال کرو. تم اس کا خیال کرو، وہ تمہارا خیال کرے گا. ماہ رمضان المبارک عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے. پہلے میں نے حدیث پاک بیان کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ماہ رمضان میں. اور حضور کا کمر بستہ ہونا کیسا ہوگا؟ عام حالت حضور کی ایسی تھی کہ اتنا قیام فرماتے تھے کہ پائے اقدس میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے قدمین میں ورم آ جاتا. خدا نے تو 5 نمازیں فرض کیا ہے. آج کل یہ بھی بات بڑی ہو رہی ہے کہ یہ کوئی تصوف نہیں ہے، کوئی طریقت نہیں ہے، عبادت زیادہ کرنا، نمازیں زیادہ کرنا، قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنا، اور ان بزرگوں پر باتیں ہوتی ہیں جن کے متعلق وہ قرآن کریم روزانہ پڑھتے تھے، کئی راتیں، کئی سال تک رات کو نہیں سوتے تھے، ان پر مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ کچھ حیا کی بات ہونی چاہیے، اپنے بزرگوں کا حیا ہونا چاہیے. جب ماں باپ کے حیا کا حکم ہے قرآن حکیم میں، استاد کا حیا حضور نے سکھایا ہے، سسر کا حیا سکھایا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جن لوگوں کے ذریعے ہمیں اسلام ملا ہے، جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی ہے، ان کی عبادت پر بھی مذاقیں اڑائیں گے؟ بڑے افسوس کا مقام ہے. اور لوگ ان کو سنتے ہیں، کہتے ہیں بڑی علم کی بات کرتے ہیں. یہ کون سے علم کی بات ہے اپنے بڑوں کا مذاق اڑانا؟ علم کی بات ہے. جہاں ادب ہی نہیں وہاں علم نہیں ہو سکتا ہے. وہ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو. ایسے علم کا کیا فائدہ، ایسی حدیثیں بیان کرنے کا کیا فائدہ کہ اپنے بڑوں کا حیا ہی ختم ہو جائے؟ نہ رسول اللہ کی عظمت کی پرواہ، نہ صحابہ کرام کا ادب و احترام، نہ اہل بیت اطہار سے محبت، نہ اپنے بزرگوں کا احترام، اور بے لگام زبانیں اور استعمال ہو رہی ہیں. خدا اس سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کو سننے سے بھی محفوظ رکھے. جہاں ادب نہیں ادھر دین نہیں ہے. وہ جتنی مرضی حدیثیں آپ کو سنا لے، الدین کلہ ادب، دین کل کا کل ادب ہے. ادب سے نکل کر کوئی دین نہیں آئے. تو الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کثرت سے کی۔ اعلان نبوت سے پہلے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا توشہ لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کئی دن اور کئی راتیں وہاں گزر جاتی تھی۔ پھر جب اعلان نبوت فرمایا پھر لوگوں کے سامنے آ گئے، تبلیغ دین بھی فرماتے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ساتھ میں اپنے رب کی عبادت بھی کرتے، اس میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جیسے جیسے تبلیغ دین کا کام بڑھتا گیا ویسے رسول اللہ کی عبادت بھی بڑھتی گئی، کوئی کمی نہیں ہوئی، اور اتنی عبادت کی پایا تار پہ برہم آیا، رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب پر پیار آیا اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آئے پیارے چادر اوڑھنے والے محبوب رات کو قیام کیا کریں، کیونکہ آپ کا قیام ہمیں مطلوب ہے، مقصود ہے، محبوب ہے، الا قلیلا مگر تھوڑا، کیونکہ آپ کے پائے اطہار پر برہم آنا یہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے، قیام بھی پسند ہے آپ کا، آپ کی عبادت ہمیں بڑی محبوب ہے، قیام کیا کریں، کہ الا قلیلا تھوڑا، کتنا تھوڑا؟ فرمایا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی، او زد علیہ، یہ کبھی کبھار بڑھا بھی لیا کریں جیسے محبوب کا دل چاہے، او زد علیہ، کبھی کبھار اس پر کچھ بڑھا بھی لیا کریں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کریں، ٹھہر کر پڑھا کریں، آپ پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں محبوب ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عبادت کو بیان فرمایا، اور سیدات النساء سیدہ بطول زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی، صبح کی اذان ہو جاتی، عرض کرتی مولا کوئی ایسی رات بھی بنا کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت تو کر سکے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو پیار آیا، فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ میرے محبوب کے غلاموں کی تو یہ شان ہے، یبیتون لربہم، اپنے رب کے حضور راتیں گزارتے ہیں، سجدا وقیاما، اس حال میں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ خدا کو ان کے سجدے بھی محبوب ہیں، ان کے قیام بھی محبوب ہیں، اتنی عبادت کی۔ تو شوق جس چیز کا پیدا ہو جائے نا، شوق جس چیز کا پیدا ہو جائے پھر اس کام میں دل خود ہی لگ جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان آیا ہمارے پاس عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس میں تمہیں وہ لذت اور مٹھاس عطا فرمائے گا۔ یہ جو آپ نے سنا نا کہ پورا قرآن کریم علماء اولیاء پڑھ جاتے تھے، ساری رات عبادت میں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ ان کو لذت نصیب ہو جاتی عبادت کی چاشنی۔ جب عبادت کی چاشنی نصیب ہو جائے نا پھر 12 گھنٹے کا کھڑا ہونا کوئی معنی رکھتا ہے؟ جس بندے کو پتہ ہے کہ 12 گھنٹے میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، 50,000 روپیہ مجھے ملے گا مہینے بعد، وہ اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کرتا ہے؟ وہ کوتاہی نہیں کرتا، اسے معلوم ہے جب وہ پورا مہینہ ڈیوٹی کرتا ہے اور وہ 50,000 روپیہ اس کو وقت پر مل جاتا ہے، اس کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہوا پھرے کہ میں 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے تھک جاتا ہوں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کوئی کہتا ہو کہ او ہو میں تو کمر جھک گئی ہے، مر گیا ہوں؟ اس کو پتہ ہے میری ڈیوٹی ہے، میں نے کرنی ہے، اور اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ تو جب بندہ خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور اس کی عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو جاتا ہے، پہلے تو وہ ہوتی ہے لالچ۔ پہلے کیا ہوتی ہے؟ لالچ کے کروں گا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی، جہنم سے آزادی ملے گی، یہ لالچ آئے۔ پھر آہستہ بن جاتی عادت، پھر وہ اگر نہ نماز پڑھے نا عشاء کی ساری رات نیند نہیں آتی ہے جب عادت بن جائے۔
اور عادت نہ ہو تو پھر مزے کرے، نماز پڑھے نہ پڑھے اس کو کوئی جوں تک نہیں رینگتی جسم کے اوپر، اور جس کی عادت بن جائے پھر وہ نہ پڑھے تو اس کو دل میں کھٹکا ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ وہ کیا ہو گیا، میں نماز ہی نہ پڑھ سکا۔ جب تک نہیں پڑھے گا اس کو سکون ہی نہیں ملے گی، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ پھر محبت اور عشق بن جاتا ہے کہ اب عبادت ہی اس کی روح ہے، روٹی ملے نہ ملے، مال ملے نہ ملے، پینے کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن رب کے حضور 2 رکعت پڑھنے کو وقت مل جائے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں اور ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ اگر ایسے لوگ موجود نہ ہوں نا پھر یہ دنیا قائم نہ رہ سکے۔ تو یہ ماہ مبارک مہمان بن کر 11 ماہ کے بعد ہمارے پاس صرف اس لیے تشریف لاتا ہے کہ ان کو عبادت کا خو گھر بنا دے، ان کو عبادت کی لذت اور چاشنی نصیب ہو جائے، یہ رب کے حضور گڑ گڑانے والے، عاجزی انکساری کرنے والے، اپنے سروں کو بارگاہ نیاز میں جھکانے والے بن جائیں، اس کی بارگاہ میں اس کے محبوب کی سنتوں کو ادا کر کے اس کے قرب کے متلاشی اور طالب بن جائیں۔ تو اللہ کریم اس ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور 5 وقت نماز پڑھتے آئیں، اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ایک ہے عبادت، دوسری ہے ثابت قدمی اس پر۔ مَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ۔ جو لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے، تتنزل علیہم، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کرو، یعنی ان کو تسلیاں دیتے ہیں۔ پھر ان کو کیا خوف کیا غم؟ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ اس جنت سے جن کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا و آخرت کی زندگی میں۔ فرشتے ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں اور پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کا تمہارا دل چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جس چیز کا بھی دل چاہے گا سب کچھ۔ اب یہ وعدے کون کر رہا ہے؟ بولیے اللہ، جس کا مددگار ہو جائے دنیا و آخرت میں، اور فرمائے دنیا و آخرت میں سب کچھ تمہیں دوں گا جس چیز کی تمہیں طلب ہے، تمہارا جی چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس چیز کی طرف تم طلب کرتے ہو۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ الرحیم، پھر اس کے علاوہ غفور الرحیم کی طرف سے سکون بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے جنت میں، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو ثابت قدمی، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا ہو اور روز کیا جائے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن روز کیا جائے۔ اپنے رب کے حضور 2 رکعت پڑھنی ہے نا، وہ روز پڑھنی چاہیے۔ اشراق کی 2 رکعت ہے، پڑھنی ہے، روز پڑھنی ہے۔ تہجد کی 2، 4، 8 رکعتیں ہیں، وہ پڑھیں، روز پڑھیں۔ چاشت کی 4 رکعت روز پڑھیں۔ اوابین 6 رکعت مغرب کے بعد روز پڑھیں۔ یہ تھوڑا تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو بہت زیادہ وقت اس پر۔ قرآن کریم کا 1 رکوع پڑھیں، ماہ رمضان میں عادت ڈالیں اور پھر اس کو روز پڑھیں۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اللہ، یہ آسان کلمات ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان پڑھ سکتا ہے۔ کام زبان سے تو نہیں کرنا ہے، دل و دماغ سے نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو رب کے حضور ہوں اور باقی دنیا کے کام میں لگے رہیں، بس یہ ہے کہ اس سے غفلت نہ ہو۔ 2 چیزیں، ایک عبادت کریں اور دوسری پھر اس پر ثابت قدمی
اور تیسری چیز اس عبادت کی حفاظت، جو نیکی کرے اس کو بندہ ضائع نہ کرے۔ نیکی ضائع کس چیز سے ہوتی ہے؟ غیبت سے ہوتی ہے، لوگوں پر ظلم کرنے سے ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے ہوتی ہے، یہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی آیات مختلف جگہوں پر بہت ساری ہیں کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوگا، بہت سارے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد۔ تو اس لیے پھر گناہ سے بچنا بھی آئے، تکبر سے، ظلم سے، جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، گالم گلوچ سے، کسی کو مارنے پیٹنے سے، ظلماً، تو ان چیزوں سے بچنا بھی آئے۔ جب بچیں گے تو پھر ان کی حفاظت بھی ہوگی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ مفلس ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی عبادت اور اعمال صالحہ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کی عبادت اور اس کا اجر و ثواب اس کے گناہوں اور حقوق کی وجہ سے دوسروں کو دے دیے جائیں گے اور اس کے پاس کچھ نہیں رہے، وہ بندہ مفلس ہوگا۔ تو یہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ تراویح ہے، ان چیزوں کو ادا بھی کرنا چاہیے اور ہمیشگی بھی اختیار کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ پھر ان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ یہ کام کر کے جو کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا ہے، کوئی سردار نہیں بن سکتا۔ بھائی میں کسی پر ظلم کروں گا تو لوگ مجھے سردار کہیں گے، کسی کو گالم گلوچ کروں گا تو لوگ میرا کام کریں گے، پیار سے بھی کرتے۔ کسی کی غیبت کروں گا تو مجلس میں میری واہ واہ ہوگی، بلے بلے ہوگی، لوگوں کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی۔ نہیں، آپ غیبت سے بچ جائیں گے، خدا ان کے دل میں آپ کی محبت اور زیادہ ڈال دے گا۔ تو گناہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آئے، اس سے بچنے کے جو فوائد آئیں وہ ملتے تھوڑے وقت سے آئیں، لیکن وہ اس فائدے سے زیادہ ہیں جو گناہ کرنے میں فائدہ ملتا ہے۔ تو لہٰذا جو شاید دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اس گناہ سے بچ کر انسان اپنی عبادت کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکت سے اپنی بندگی و عبادت کرنے کی اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے کی اور اس کو پھر محفوظ رکھنے کی، گناہ نہ کر کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔